اللهم لك الحمد كله ولك المن كله لك الشكر كله ولك الملك كله لك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد في الحال ولك الحمد في المآل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. الحمد لله رب العرش العظیم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے میسور والوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچوں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کے چھوٹوں اور بڑوں کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما. ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے. جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں ہمارے بھائی جمع ہوئے ہیں، ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو تو قبول فرما لے. اے اللہ ہم سب کو تو قبول فرما. جتنے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں اور آسمانوں تک یہ فرشتے موجود ہیں. اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے. اے اللہ ٹیپو سلطان کی قبر کو نور سے منور فرما، حضرت کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. جتنے بھی ہمارے اسلاف دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا جتنے بھی مسلمان مرد اور عورتیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں اسلام کی حالت میں، ان سب کی قبروں کو تو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما. اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے اور ہمیں مصطفین الاخیار میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما، ہمیں مخلصین میں شامل فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی ساری حاجتوں کا تو غیب سے تکفل فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے وہ پاک ذات، ہماری آنکھیں آپ کو نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے. آپ تک پہنچنے کے لیے ہمیں بہت واسطوں کی ضرورت ہے اور آپ کی رحمت کو ہم تک پہنچنے کے لیے کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں تیری رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے، ہمیں تقوی کا لباس پہنا دے،
ہمیں عافیت کا لباس پہنا دے، ہمیں زہد کا لباس پہنا دے، ہماری آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دلوں میں تیری محبت کے خیمے گاڑ دے، اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اس امت کے لیے حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے اس امت کو تو نجات دے دے، اے حرام بستروں سے اس امت کو نجات دے دے۔ جن کے لڑکے اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہو نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہے، ان کی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی ہارٹ کی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، جو جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ پورے میسور والوں کو قبول فرما، قرب و جوار کی بستی والوں کو قبول فرما، جتنی مائیں بہنیں آئی ہیں ایک ایک کو قبول فرما، اور ہماری اس دعا پر دنیا میں جہاں کہیں آمین کہی جائے اور جب بھی آمین کہی جائے اے اللہ ان سب کے لیے دعائیں تو قبول فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس گھر میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو سکھلائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے یہ دعا سکھا دیا کرتا ہے اور پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ نہیں کرتا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا فاطمہ زندگی بھر یہ دعا مت چھوڑنا، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ جب اب دنیا چھوڑ کر تیری طرف آ رہے ہوں، ہمیں دیکھ کر تو مسکرا رہا ہو اور آپ کو دیکھ کر ہم مسکرا رہے ہوں، تو اس کی غیب سے صورت و شکل پیدا فرما۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک، اللہم اجعل خیر عمرنا آخرہ وخیر اعمالنا خواتمہ، اللہم اجعل اوسع رزقک علینا عند کبر سننا منقطع عمرنا۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، ہر لائن کی خوشیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ ہم جب اس مجمع میں سے اٹھ کر اپنے گھروں پر جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، تو خوش ہو رہا ہو، ہوائیں خوش ہو رہی ہوں، ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ ہمیں ایسے دیندار بنا اور ایسے چمکنے والے کام کرنے کے توفیق عطا فرما کہ مدینہ کی ہوائیں بھی ہمیں سلام کریں اور راستے بھی ہمیں سلام کریں۔ ایسے چمکنے والے کام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما، اور جنت الفردوس ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے تو ہمیں عطا فرما دے، اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ ہر بہن کو تو قبول فرما، ہر بیٹی اور ہر ماں کو تو قبول فرما، اور ہر بھائی کو تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے شہر میں آنے کو تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔